اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد للہ علی کل حال۔ قابل احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، مدرسے حاضہ کے اساتذہ اکرام اور اس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہوئے معزز سامعین اور عزیز پیارے بچوں، پہلی گزارش میری بھائیوں سے یہ ہے جو اس مسجد میں بیٹھے ہیں تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ کناروں میں بیٹھنا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، صحابہ کرام الگ الگ جگہ پر الگ الگ درختوں کے پاس ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر تھوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا اگر آپ ایسا بیٹھیں گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو پھر اللہ کے نبی کی یہ بات سن کر صحابہ اکرام جم کے بیٹھ گئے۔ اس لیے اسی حدیث کی روشنی میں آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے، صرف اس مجلس میں نہیں، آپ جہاں بھی جائیں آپ تھوڑے رہیں زیادہ رہیں، ایک جٹ ہو کر ایک جگہ پر بیٹھنے کی آپ کوشش کریں۔ دوسری چیز، آج کے اس اجلاس کی نوعیت کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ مجھ سے یہ کہا گیا، آج صبح میں ایک دارالسلام تحفیظ القرآن کا اجلاس ہے، وہاں ذہن میں تھا مجھے یہاں کچھ بولنا ہے۔ پھر ایک مسجد میں بعد نماز مغرب ایک درس ہے، تو مکتب کا وہاں اجلاس ہے، شاید انہوں نے کہا ہوگا مگر میرے ذہن میں نہیں۔ یہ سوال میں نے ضرور کیا کیا بولنا ہے وہاں، کیا کس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے؟ کہا لکم الخیار، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں بات کیجیے۔ مگر یہ میری عادت ہے، جہاں جو ماحول ہے، ماحول کچھ اور ہے، رمضان کا موسم ہے اور میں بقرعید کی بات کرنا شروع ہو جاؤں، حج کا موسم ہے اور میں رمضان کی بات کرنا شروع ہو جاؤں، اچھا نہیں لگتا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ پیغامات آپ بھائیوں کے حوالے کروں گا۔ انشاءاللہ 8:15 پر آپ کی اذان ہے، میں میرے بعد انشاءاللہ فضیلت الشیخ جو صدر ہیں اس جلسے کے، وہ پھر بچوں کے لیے انعامات، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام جو میں آپ کے حوالے کر اپنی بات کو لے کر جانا چاہتا ہوں، یہ جو دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں سب سے بڑا جو چیلنج میرے اور تمہارے لیے ہے وہ ہے ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کرنا۔ تعلیم تو ہمیں مل جاتی ہے اسکول کے اندر بھی، کالج کے اندر بھی، مگر اکثر اسکول میں اور کالجوں میں تربیت نہیں ملتی۔ آپ بار بار ایک جملہ سنتے ہیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی تعلیم کی وجہ سے۔ سنتے نہیں بھائی؟ قرآن کی پہلی آیت تعلیم پر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ آیت کی آپ شرح دیکھیں گے نا، تفسیر، آپ کو تفسیر میں ایک جملہ ملے گا، اول شیء نزل من القرآن، قرآن میں جو سب سے پہلے اللہ نے اتارا یہ پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ عربی میں ملے گا، تعلیم کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، شرفہ وکرمہ، یہ جملے ہیں، تفسیر کے جملے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کو علم کی وجہ سے اللہ نے شرافت عطا فرمائی، اللہ نے فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ میرا ایک سوال ہے، آہستہ سے ٹھنڈے دماغ سے اسے سنو انشاءاللہ، کیا اللہ نے حضرت آدم کو صرف تعلیم دی یا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دی؟ یہ میرا سوال ہے، بچوں سے بھی ہے، آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ میں انعام دوں گا۔
اور انعام میں کیا دوں گا جانتے ہیں؟ اجمل کا ایک عطر کا بوتل ہے، اجمل کا عطر کا بوتل ہے، میں نے پو حصہ لگا لیا ہے، پونا حصہ باقی ہے، آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا میں کم بول رہا ہوں، یہ بچے زیادہ بول رہے ہیں۔ کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو صرف تعلیم دی یا تعلیم کے ساتھ تربیت دی؟ ماشاءاللہ، تعلیم کے ساتھ تربیت دی۔ دلیل کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام کو سارے ناموں کا علم، یہ تعلیم ہے۔ تربیت کیا دی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جھاڑ کے قریب نہیں جانا، درخت کے قریب نہیں جانا، ایک تعلیم بھی ہے اور ایک تربیت بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک سوال اگر کوئی آپ سے پوچھے کبھی بھی زندگی میں ہمارے نبی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ قرآن میں 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی دنیا میں آنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کتنا بھی مائک صحیح کر لیں، یہ مسجد کا ماحول ایسا ہے، آواز ایسی ہی آئے گی یہاں اور ہمیں ویسے ہی سننا ہے، آپ اس کو مائنڈ سیٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ میں بچے جب بول رہے تو بھی، جب پرویز بول کر گئے تو بھی، یہ ایسا ہی ہے، اور اسی پہ غور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں ہمبل ریکویسٹ انگریزی میں کہتے ہیں، ایک عاجزانہ درخواست اردو میں کہتے ہیں۔ ہم لوگ مسجدیں ماشاءاللہ کروڑوں روپے کی بناتے ہیں۔ ابھی اللہ کا شکر، جس مسجد میں میں 20 سال سے الحمدللہ ہوں ایک ہی جگہ پر، وہ مسجد تقریباً 10,000 اسکوائر فٹ کی ہے، بنگلور جیسی جگہ میں 12 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے، مسجد کی جگہ 10 کروڑ کی ہے، ٹوٹل بجٹ 22 کروڑ کا ہے۔ کتنا؟ سننے والے ڈر جا رہے ہیں، بنانے والے نہیں ڈر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ بنا رہا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ کرا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی بھی ایک 4 بھائی آ کر بیٹھے ہیں پیچھے، وہ بعد نماز ظہر بھی ملے، قبل نماز ظہر بھی ملے، مسجد کے سلسلے میں وہ گھوم رہے ہیں۔ آنے کل ایک جگہ ہے، وہاں پر ان لوگوں نے ایک زمین خریدی ہے مسجد کے لیے، الحمدللہ 10 لاکھ روپے یہ ادا بھی کر چکے ہیں، 60 لاکھ دینا ہے، اس لیے جگہ جگہ جا رہے ہیں۔ یہاں بھی آئے ہیں، اس مسجد کے سیکریٹری صاحب میرے پاس آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے لیے آپ اعلان کیجئے۔ میں ان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اعلان کر رہا ہوں، آپ حضرات انشاءاللہ دیکھیں، اور جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ہی نہیں بلکہ جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، وہ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر کرنا ہے، کر کے دیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ مسجدیں تو بہت بڑی تعمیر ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، مگر اس مسجد کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے لیے ایک اہم، میں نے ہمبل ریکویسٹ، یہ لوگوں تک پہنچاؤ، اس سے میری بات آپ ریکارڈ کرتے نہیں آپ لوگ، یہ ایک چیز نکال کے لوگوں تک پہنچاؤ۔ 20 کروڑ کی مسجد ہے مگر مائک سسٹم صحیح نہیں۔ بھائی یہاں کے مائک سسٹم کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں، ماشاءاللہ اچھا ہے، اور اچھا ہونا چاہیے، اور اچھا ہونا چاہیے۔ جان ہے یہ مسجد کی، اس میں نماز پڑھائی جاتی ہے، اس میں اذان دی جاتی ہے، اس میں خطبے دیے جاتے ہیں، اس میں درس دیے جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں اسپیکر اوپر کرنا پڑتا ہے، نیچے کرنا پڑتا ہے، آواز بڑھانی پڑتی ہے، گھٹانی پڑتی ہے۔ آپ جہاں اتنے کروڑ خرچ کر رہے ہیں، ون آف دی بیسٹ، بہترین مائک سسٹم ڈھونڈیے گا، آواز صحیح آئے گی نا، ایک بات بتاتا ہوں، خیرت بن جائے گی۔ آدمی مکے کے امام کی طرح امام پڑھائے گا، ساؤنڈ اچھا، میں یہ بھی مانتا ہوں، مکے کے امام کو یہ مائک دے دو آپ، وہ اپنی خیرت کو باقی رکھ کے دکھائے۔ ہمارے مائک مکے کے امام کو دے دو، اپنی خیرت بھول جائے گا بیچارہ ہو۔ جی ذرا یہ ہمبل ریکویسٹ کے طور پر
مسجدوں میں یہ سسٹم اچھا رکھو، اس کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ میں ایک سوال کیا تھا اور میرا سوال یہ تھا، اللہ کے نبی دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرے، بچیوں ماشاءاللہ آپ بھی سنو اسے، اگر کوئی بھی زندگی میں آپ سے سوال کرے ہمارے نبی دنیا میں آئے کیوں، قرآن میں 3 جگہ پر یہ آیت موجود ہے، اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اچھی اردو میں کہتے ہیں بعثت رسول کا مقصد کیا اردو ہے؟ بولو، بعثت رسول کا مقصد، اللہ کے نبی اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کوئی سوال کرے قرآن کی آیت پڑھ دو۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک جگہ پر ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک جگہ پر دوسرا ہے، مگر تینوں جگہ پر بات ایک ہے، وہی اللہ ہے جس نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا۔ هو الذی بعث فی الأمیین، ان پڑھ لوگوں میں آئے، ان پڑھ لوگوں میں رسول بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ نبی کے کام کیا ہیں؟ میرے ساتھ یہ کام گناؤ۔ اللہ کے نبی دنیا میں اس لیے آئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، پہلا کام گنائیں گے آپ انشاءاللہ گنائیں گے۔ دیکھو مجلس ان کی ہے نا، جلسہ ان کا ہے، تو ان کو ہی خطاب کرنا پڑے گا بار بار۔ پہلا کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے۔ کیا کام ہے پہلا؟ ذرا زور سے، نہیں آئی ابھی آواز نہیں آ رہی، اور زور سے بولو۔ اگر کسی کو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو پھر اللہ کے نبی جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے اس نے مقصد کو پہچانا نہیں۔ مشہور صورت ہے قرآن کی، ثلث قرآن اسے کہا گیا ہے، قل هو اللہ احد، پڑھیے ایک بار، پہلی آیت، صرف پہلی آیت پڑھیے۔ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں۔ قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا۔ اگر کسی نے اسے کل پڑھ دیا، کیا پڑھ دیا؟ قل کو کل، کل، کیا تمہیں فرق دکھ رہا ہے؟ فرق دکھ رہا ہے؟ اس کا معنی ہے کھا لو۔ قل کا معنی پڑھو، کل کا معنی کھا لو۔ زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا، زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا قل اور کل میں۔ جی ہاں، پوچھ لیجئے علماء سے۔ میرا بچہ چھوٹا تھا، کھیلتے کھیلتے مٹی کا تیل آتا نہیں، مٹی کا تیل جانتے نہیں بھائی، وہ بھاگتے بھاگتے ایک بوتل میں رکھا ہوا تھا، اٹھا کے پی لیا۔ جی، میں اسے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس بھاگا، میں بار بار جا کے ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوں میرا بچہ کروسین پی لیا ہے۔ کیا بول رہا ہوں؟ کیا بول رہا ہوں؟ کروسین پی لیا ہے۔ ڈاکٹر آرام سے بیٹھا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کروسین پی لیا ہے، کروسین پی لیا ہے۔ ڈاکٹر بھائی وہ پینے کی چیزیں چھوڑو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ تیل تیل، تو اس نے مجھ سے کہا یہ کروسین نہیں، یہ کیروسین ہے۔ کیا فرق ہے جی؟ کہا یہاں سے نہیں، دوسری ہاسپٹل کو لے کے جاؤ، بھاگو۔ اگر میں کیروسین کو کروسین بولتا ہوں تو انگلش میں معنی زمین آسمان کا فرق آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ اگر تم کل کو کل بول دے رہے ہو، کیا کو کیا کر دے رہے ہو، تلاوت پڑھنے آتا ہی نہیں ہے تمہیں۔ سبحان اللہ، کئی لوگ ایسے ہیں میں جانتا ہوں، ریٹائرڈ ہو کر ہیں، بڑے بڑے عہدوں سے، قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا، انگریزی میں پڑھتے ہیں، انگریزی میں رومن انگلش میں پڑھتے ہیں۔ تو اس نے اللہ کے نبی جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے تھے نا، اس کام کو ہی پہچانا نہیں۔ انشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھو، انشاءاللہ دیکھ کر، پہلے دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھو۔ عمر کتنی بھی بڑی ہو، آپ کی عمر کتنی بھی بڑی ہو، آپ اچھا پڑھنا سیکھو۔ ایک اور چیز بولتا ہوں، پرویز ہے نا،
میرے جونیئر ہیں عمر آباد میں. جو بچہ عمر آباد میں آتا ہے، مثال دے رہا ہوں میں، کوئی بھی مدرسہ 4 سال حفظ میں لگاتا ہے. کتنا؟ 8 سال پہلے، ابھی 9 سال 9 سال مولوی کورس میں لگاتا ہے. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ ارے بھائی 4 بھی 9 15 کیسے ہو گئے؟ 13 سال. ہم لوگ 12 سال پڑھے. 12 سال پڑھ کر نصیب سے اگر مدینے میں سیٹ مل گئی، مدینے میں پھر جا کر پڑھتا ہے وہ، آپ کو معلوم ہے اسے مدینے میں دوبارہ تجوید سکھائی جاتی ہے. یہاں جو 12 سال پڑھا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. وہاں جانے کے بعد دوبارہ اسے سکھایا جاتا ہے تیرے قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں، تجھے دوبارہ تجوید پڑھنی چاہیے. اس لیے میں یہ مثال اس لیے دیا ہوں، جب 12 سال مدرسوں میں پڑھ کر یہ حالت ہے، انہیں دوبارہ سکھایا جاتا ہے، تو ہماری کیا حالت ہوگی. ہمیشہ امام صاحب سے سیکھتے رہو. میرا سورہ فاتحہ کریکٹ کریں، قرآن پڑھنے کا طریقہ کریکٹ کریں. یہ آنے کا اللہ کے نبی کا پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ. میں ایک سوال کروں، جواب دیں گے انشاءاللہ؟ وقت ہو چکا ہے، ہو گیا. کیسا کرتے ہیں، بات ختم کر لیں انشاءاللہ؟ جی 15 پہ ختم نا؟ جی میں دیکھ رہا ہوں اناؤنس کرنے والے عمر کہاں چلے گئے، آر ڈی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. جی یتلو علیہم آیاتی. پہلی چیز، سوال میرا یہ ہے، آپ میں سے کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے؟ کوئی ہے ایسے جسے قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے؟ بالکل بے فکر ہو کر مجھے جواب دیں. اس میں شرم کی بات نہیں ہے. یاد رکھو 2 چیزیں، بچوں آپ بھی یاد رکھو بچوں، 2 چیزیں انسان کو علم سے روکتی ہیں. 2 چیزیں انسان کو علم سے روکتی ہیں. میں نہیں، امام بخاری کہہ رہے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں. 2 چیزیں اگر کسی میں رہیں گی کبھی علم نہیں حاصل کرے گا وہ. پہلی چیز کیا ہے؟ الکبر. کیا چیز؟ ذرا زور سے. تکبر. ان سے کیا حاصل کرنا؟ میں جی یہ کون مجھے بتانے والا؟ اگر یہ چیز رہی، تکبر رہا، تو کبھی علم نہیں آئے گا. اور دوسری چیز، ہاں بولو زور سے بولو، اللہ جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم. یہ ہونا جی، شرم رہی تو علم نہیں آئے گا. تکبر اور شرم نکال دو علم اگر سیکھنا ہے. آپ میں سے کس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بولو. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمت کی. کئی لوگ نہیں آتا ہوگا، ہمت نہیں کر رہے ہیں. کون سی پریشانی میں بیٹھے بیٹھے مولوی صاحب جو ہے شرمندہ کر رہے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اور آپ جیسے بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے، اگلے رمضان تک اللہ آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے. یہ تو مل گیا نا ماشاءاللہ. اگلے رمضان تک اللہ آپ کو قرآن دیکھ کر پڑھنے والا بنا دے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے ایک دوست تمہاری عمر کے ہیں، آپ نے جو ہاتھ اٹھایا آپ کی عمر کے ہیں، عمرے پر گئے. عمرے میں ہر آدمی 5 منٹ باقی ہیں، 10 منٹ باقی ہیں، آتا ہے قرآن کھولتا ہے پڑھتا ہے. وہاں بہت پڑھتے ہیں. ان کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ سارے 14-15 دن پریشان رہے، اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے، کوستے رہے. واپس آئے، مجھ سے ملے، کہا پورا صحیح تھا شیخ، ایک چیز مجھے بڑی تکلیف ہوئی، قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا. میں اپنے آپ سے وعدہ کیا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، 1 سال بعد دوبارہ جاؤں گا میں انشاءاللہ. یہ شرمندگی دور کروں گا. وہی مسجد رحمانی، اس میں 50 پر 5 سال کا آدمی ہاتھ میں نورانی قیدہ اٹھا کر، سبحان اللہ، ہاتھ میں نورانی قیدہ اٹھا کر عشاء کی نماز کے بعد آ رہا ہے. اللہ گواہ ہے، نام ایک چھوڑ کے سب بول رہا ہوں میں. 1 سال کے اندر 50 پر 5 سال کا آدمی، پڑھانے والے بہت اچھے استاد ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس، انہوں نے 3 مہینے میں اسے دیکھ کر پڑھنے والا بنا دیا. اور اس کے بعد دورے ہوتے رہے. وہ تیار بیٹھا تھا. 1 سال کے بعد دوبارہ گیا عمرے پر. جتنی کسر باقی تھی نا پہلے قرآن نہیں پڑھنے کی، جا کے پڑھ کے آیا دوبارہ. سبحان اللہ.
میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا پہلا جو مقصد ہے قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں پابندی سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز ہے، یتلو علیہم آیاتہ۔ دوسری چیز، جی ہاں، آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک جگہ پر ہے اللہ کے نبی اس لیے دنیا میں آئے تھے قرآن اور حدیث اس کی تعلیم دینے کے لیے۔ دوسرا، سرسری گنا کر بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ، سامنے والوں کو صرف پڑھانے کے لیے نہیں، تربیت کے لیے بھی آئے تھے۔ تعلیم اور تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تھا۔ آج کا میرا یہ موضوع بھی یہی ہے۔ ایک چیز اس میں ملا کر اپنی بات دعا کے ساتھ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ تربیت میں ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے، جیسا ماحول ملے گا تربیت ویسی ہو جائے گی۔ ماحول جیسا رہے گا تربیت، آپ شاید اوپر دیکھ رہے ہیں، جی ہاں میں اتنی زور سے بول رہا ہوں، آپ جھومر کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا یہ ہے، دیکھو اس میں وہ تاثیر ہے، میرے میں نہیں ہے۔ وہ عجیب تماشا ہے لوگوں کا، کوئی سوئچ آف فین ڈالتا اس کو دیکھتے، کوئی کچھ کرتا اٹھا تو دیکھتے، بیٹھا تو دیکھتے۔ جی میں آپ کے سامنے نبی دنیا میں کیوں آئے تھے یہ مقصد بتا رہا ہوں، جی غور سے سنو۔ اور اس مقصد میں ایک چیز ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی چاہیے، اور تربیت میں اہم چیز ہے ماحول۔ کیا چیز؟ اس کی مثال میں 10 دن کے بعد دوں گا انشاءاللہ۔ اب ایک روزہ رکھنا مشکل ہے، ماحول روزہ رکھنے کا بن جاتا ہے رمضان میں، ایک روزہ چھوڑنا مشکل ہے، صحیح ہے؟ ارے کچھ تو بولو۔ فجر کی نماز میں اٹھنا پہاڑ ہے، اب اٹھنے والے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ہمیشہ انہیں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز رمضان میں بہت آسان ہے۔ حالت تو یہ ہے، جو پہلی صف کا مصلی ہے اسے کبھی کبھی پہلے 2 یا 3 دن چپلوں کے پاس جگہ ملتی ہے۔ حالت یہ ہے، ماحول رمضان میں نیکیوں کا بن جاتا ہے، نیکی کرنا رمضان میں آسان ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، اس لیے اپنے گھر کا ماحول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے، حدیث ہے، عربی میں پڑھتا ہوں جملہ، میرے ساتھ پڑھ لو، یہ میری آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا میں مکتب پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ، فی اہل الغنم، متفق علیہ، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم میں بھی ہے۔ اونٹ پالنے والے اور گھوڑا پالنے والے، نبی کہتے ہیں ان کے مزاج میں ہمیشہ سختی ہوتی ہے، اور بکریاں پالنے والے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ان کی مزاج میں ہمیشہ نرمی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کیا پال رہے ہیں، وہ جانوروں کا بھی اثر اگر ہو رہا ہے، جہاں رہ رہے ہیں، گھر کا ماحول، مسجد کا ماحول، مکتب کا ماحول، اسکول کا ماحول، یہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک ٹکڑا بھی ہے حدیث، 2 دن پہلے اوپن گراؤنڈ میں ماشاءاللہ ہمارے پونا کے ایک دائی، آپ جانتے نام ان کا، پونا میں مجھے بلایا گیا، اوپن گراؤنڈ میں رکھا گیا، اور اللہ کی مدد کیسی آتی ہے دیکھو، وہ ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایمبولینس کے لیے جگہ نہیں تھی اوپن میں، اس میں پولیس کی طرف سے اشارہ آیا 9:30 بجے ختم کر دیجیے۔ ایک آدمی آ کر پہلی صف میں بیٹھا، 2 دن پہلے، اتنا بڑا لگا کہ ہاتھ میں کڑے وڑے پہن کے، گلے میں چین پہن کے، پہلی صف میں۔ جب میں بولا میں ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ 10 کے بجائے 9:30 ٹائم کر دیا گیا ہے، وہ سامنے اٹھ کر آیا، کسی سے بات کیا، کہا نہیں آپ ختم نہیں کریں گے، آپ 10 تک تقریر کریں گے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات، 2 دن بعد میں مجھے پتا چلا وہ جگہ کا وہ کونسلر ہے، اس پہ یہ باتیں اتنی اثر انداز ہو رہی ہیں، وہ اٹھ کر آ کر وہ ریکویسٹ کیا، نہیں آپ اور ٹائم بڑھائیے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی میں یہ جملہ بول کر آیا،
یہ جملہ میں وہاں بھی بول کر آیا، ماحول کا جو اثر ہے ہماری زندگی میں بہت بڑا اثر ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مکتب چلانے والوں سے، مکتب کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ کے لیے۔ یہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں مکتب میں، اتنا اچھا پڑھا دیجئے ان کو، عقیدہ اور دعائیں، ذکر، سیرت اتنے اچھے سے گھلا کے پلا دیجئے یہ بچوں کو، یہ زندگی میں جدھر بھی جائیں، حالات کیسے بھی بنیں، یہ اپنے دین پر قائم رہیں، یہ اپنے دین پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مکتبوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مکتبوں میں صحیح سلیبس کو لا کر اللہ ہمیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نبی جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، تعلیم ہے، ساتھ میں تربیت ہے، اللہ ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اس کے بعد اساتذہ کا میں شکر گزار ہوں جو ماشاءاللہ یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ذمہ داروں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ماشاءاللہ یہ بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آج کا یہ پروگرام ارینج کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اور ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دن دگنی رات چوگنی اسے ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔